اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے، جس کی مدد اور توفیق سے ہم سب کو ماہ رمضان کا آخری عشرہ نصیب ہوا۔ جیسے ماہ رمضان کا پانا یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بندوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، تو ماہ رمضان کا سب سے قیمتی عشرہ، سب سے قیمتی گھڑیاں، فضیلت کے ایام، وہ آخری عشرہ ہے۔ اور آخری عشرے میں خاص طور پر تاخیر آتے ہیں۔ ویسے تو آخری پورا عشرہ، دن اور رات، یہ بہت ہی اہم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادتوں میں جیسی محنت کرتے تھے، ویسی محنت کسی عشرے میں نہیں کرتے تھے اور کسی ایام میں نہیں کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث میں فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کے لیے اپنی ازار کس لیتے تھے۔ ازار کسنے کا مطلب کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے پورے طور پر تیار کر لیتے تھے، فارغ کر لیتے تھے کہ اس آخری عشرے میں پورے طور پر صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج ہمارا حال اور مسلمانوں کا حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوے کے بالکل الٹا ہے۔ رمضان کا پہلا 2 عشرہ تو مسجدیں آباد رہتی ہیں اور لوگ تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار اور تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ لیکن آخری عشرہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو مسجدیں تو آباد نہیں ہوتی ہیں بلکہ بازار آباد ہو جاتے ہیں۔ مسجدیں تو خالی ہو جاتی ہیں لیکن بازار پورے طور پر آباد نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں کی پوری چہل پہل، پوری رونق سب بازاروں میں نظر آتی ہے۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے تھے، فارغ کر لیتے تھے کہ اس پورے عشرے میں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آپ اس عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے عشرے آخری پورا عشرہ 10 دن اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے جاگتا ہے تو الحمدللہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوے پر عمل کرتے ہوئے پورا آخری عشرہ پوری راتیں جاگتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کر رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے ہمیشہ آسانی چاہتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بڑے مشفق اور مہربان تھے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ جو رسول تمہارے پاس آئے ہیں ان کو تمہارے نقصان کی بات بہت گراں گزرتی ہے، انہیں یہ برداشت نہیں کہ تمہیں کچھ نقصان ہو، تمہیں تکلیف پہنچے۔ حریص علیکم، اور تمہیں فائدہ پہنچانے کے بڑے حریص ہیں، کس طرح سے میری امت کو میں فائدہ پہنچاؤں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور اہل ایمان کے لیے بڑے مشفق اور مہربان ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا آخری عشرے کی راتوں کو جاگتے تھے، 10 راتیں، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہم رمضان کی عبادتوں میں، خاص طور پر آخری عشرے کی عبادتوں میں، اپنے ساتھ اپنی عبادتوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کریں۔ صرف ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہمارے بیوی بچے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، یا ہم نے ان کو بازار کی زینت بنا دیا ہے، تو یہ ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ کامیابی کی بات نہیں ہے۔ احیا لیلہ وایقظ اہلہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے عشرے کے پورے راتیں جاگے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا حکم دیا؟ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر العشر الاواخر من رمضان، اے لوگو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورا عشرہ جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی شخص صرف 5 طاق راتیں جاگے اور اس میں عبادت کر لے تو اللہ کی توفیق سے اسے لیلۃ القدر کی سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ لیکن لیلۃ القدر کی سعادت حاصل کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ کوئی معمولی فضیلت نہیں ہے۔ جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کو پانے کے لیے اتنی محنت اور کوشش درکار ہوتی ہے۔ ہم اور آپ جس طریقے سے جاگتے ہیں یہ طاق راتیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ لیلۃ القدر کیا 10 بجے 11 بجے سے شروع ہوتی ہے؟ کب سے شروع ہوتی ہے؟ مغرب سے۔ ہم عام دنوں میں تو 8:30 بجے عشاء پڑھ رہے تھے اور لیلۃ القدر میں 10 بجے پڑھ رہے ہیں، تو ہمارا مغرب سے 10 بجے تو ویسے ہی اتنا وقت چلا گیا۔ اور بہت کم اللہ کے بندے ایسے ہیں جو یہ مغرب بعد سے 10 بجے تک کچھ عبادت کو کیے ہوں، ذکر میں تلاوت میں مصروف رہے ہوں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ 10 بجے سے شروعات ہوگی تو 10 بجے مسجد میں جائیں گے، اس کے بعد لیلۃ القدر کی تلاش شروع کریں گے۔
یہ ہماری پہلی کوتاہی ہو گئی، یہیں سے ہم بہت سارے خیر سے محروم ہو گئے۔ اور اس کے بعد دیکھیے تراویح کی نماز ہو گئی، آدھے لوگ خالی ہو گئے، ماشاءاللہ ابھی گلیوں میں ادھر ادھر پھر کر کے کھڑے ہو کر کے دوستوں میں باتیں کر کے اس کے بعد یہ کہلوائیں گے کہ ہم نے طاق راتیں جاگی، ہم لیلۃ القدر کی عبادت کر رہے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس من صیامہ الا الظما وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، کتنے روزے دار کل قیامت کے دن ایسے آئیں گے اللہ کے پاس جن کو ان کے روزے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے بھوک پیاس، روزہ رکھ کر کے بھوکے رہے پیاسے رہے بس وہ تک، اور ان کو اللہ کے پاس کچھ اجر ملنے والا نہیں ہے۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، راتوں کو جاگنے والے ایسے اللہ کے پاس آئیں گے جن کو ان کی شب بیداری کا، قیام اللیل کا، تراویح کا کوئی ثواب نہیں ملے گا سوائے شب بیداری کے، بس راتیں جاگے۔ تو ان طاق راتوں کو صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے، جاگنا یہ اہم نہیں ہے۔ یہ قیمتی گھڑیاں ہیں، یہ بڑے فضیلت کے لمحات ہیں، اور جو ہم سورۃ القدر میں پڑھتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہر مسلمان اس کا ترجمہ جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، برابر نہیں ہے، یعنی 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اب 1000 مہینہ کتنا ہو گیا؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے، اس امت کی عمر سے زیادہ ہو گیا۔ اس امت کی عمر ہی اعمار امتی ما بین 60 الی 70، اس امت کے لوگوں کی عمر 60 سے 70 کے درمیان ہے۔ وَأَقَلُّهُم مَّن يَجُوزُ ذَلِكَ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 70 کراس کرتے ہیں۔ یہاں لیلۃ القدر کی عبادت پر آپ کو آپ کی عمر سے زیادہ عبادت کا ثواب مل رہا ہے، تو کیا اتنا آسانی سے مل جائے گا؟ یہ آپ کی عمر سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت سے نواز رہا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب جس انداز سے ہم لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، کیا اتنی آسانی سے وہ مل جائے گا ہم کو؟ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے، جتنی اہم ہوتی ہے، اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں قیام کرے گا، لیلۃ القدر کی رات عبادت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے لیلۃ القدر کا۔ یہ دراصل اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اس امت کے لوگوں کی عمر اگرچہ چھوٹی عمر ہے، 60 سال 70 سال اس امت کے لوگوں کی عمر ہے۔ پہلے امتوں کی عمریں ہزار سال ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کتنے سال دعوت دیے؟ 950 سال، 950 سال، یہ ان کی صرف دعوت کی عمر ہے۔ تو ہزار سال پہلے کی امتوں کے لوگوں کی عمریں تھیں، تو 1000 سال عمر میں کتنی نیکیاں وہ لوگ کما لیں گے؟ بہت زیادہ۔
اس امت کے لوگوں کی عمر اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی ہے، 100 بھی نہیں ہے، 60 سے 70 سال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کی عمر تو کم رکھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی فضیلت رکھی کہ اس امت کے لوگوں کی عمر کم ہوگی، لیکن کم عمر میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ اجر و ثواب کمانے کا موقع دے گا۔ صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت اگر ان کی قبول ہو گئی تو پوری زندگی کی نیکیوں کا، عبادتوں کا اجر و ثواب ان کو مل گیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے کہ اس امت کے لوگوں کی عمر کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بڑی فضیلت رکھی ہے، کم وقت میں ہمیں زیادہ اجر و ثواب کمانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ دیکھیے لیلۃ القدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، اور جو لوگ لیلۃ القدر کو صرف 27ویں رات کو فکس کر کے بیٹھے ہیں، یہ بالکل غلط نظریہ ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ لیلۃ القدر 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہو سکتی ہے۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں 5 رات جاگنا ہے۔ ہاں، بعض حدیثوں میں بعض صحابہ سے ثابت ہے کہ کسی صحابی نے کہا، کسی حدیث میں ہے کہ ہمیں 21ویں کو، پہلی طاق رات کو لیلۃ القدر ملی، کسی حدیث میں ہے کہ 23ویں کو ملی، کسی میں ہے کہ 27ویں کا ذکر بھی ہے حدیث میں۔ لیکن ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر فکس نہیں ہے کہ کون سی رات ہے۔ صحابہ کرام کو کسی سال پہلی طاق رات کو لیلۃ القدر ملی تو صحابہ نے پہلی طاق رات کا ذکر کیا، 21ویں کی رات۔ صحابہ کرام کو کسی سال 27ویں رات کو ملی تو صحابہ کرام نے 27ویں کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ رات بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر، تم لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں۔ ان 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ اگر 5 رات جاگنے کی بجائے صرف 27ویں رات ایک رات جاگ کر کے ہم یہ سوچیں کہ ہم کو لیلۃ القدر مل گئی، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہو سکتی ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ 5 رات جاگنا اور اللہ کی عبادت کرنا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں ہے، لیلۃ القدر تعین کے ساتھ فکس کون سی رات ہے، اپنے حجرے سے نکل کر کے آئے، صحابہ کرام رات جاگ رہے تھے، بتانے کے لیے کہ میں اپنی امت کے لوگوں کو لیلۃ القدر فکس کون سی رات ہے تعین کے ساتھ بتا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکل کر کے آئے، صحابہ کرام کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ صحابہ کے پاس ابھی پہنچے ان کو بتانے کے لیے، تو ادھر دیکھا کہ 2 لوگ آپس میں کچھ لڑ رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، 2 لوگ جھگڑ رہے تھے قریب میں۔ ان کی لڑائی دیکھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتانے کے بجائے پہلے ان کی لڑائی کے پاس چلے گئے، ان کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح سے لڑائی جھگڑا اختلاف مناسب ہے۔ ان کے لڑائی جھگڑے کو حل کرنے کے لیے ادھر چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن سے وہ نکال دیا، فروفیات، آپ کے ذہن سے وہ چیز نکال دی گئی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی تھی، بتائی تھی کہ لیلۃ القدر تعین کے ساتھ کون سی رات ہے، اور وہ آپ بتانے کے لیے صحابہ کو آئے تھے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ دیکھیے لڑائی جھگڑا، امت میں اختلاف و انتشار، یہ کتنا بڑا نقصان اس امت کو ہوا
کہ یہ امت لیلۃ القدر کی تعین سے محروم ہو گئی صرف اس لیے کہ دو لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اتنے میں اللہ نے آپ کے ذہن سے وہ چیز نکال دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ وہ کون سی رات ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب تو فکس نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، میں بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ میرے ذہن سے وہ نکال دیا۔ اب تم لوگ لیلۃ القدر کو 5 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو یہ ہے لڑائی جھگڑے کی نحوست۔ تو لیلۃ القدر کو ہمیں صرف جاگنا نہیں ہے بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اگر ہمیں یہ اندازہ ہو، یہ احساس ہو کہ آج کی رات لگتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، ہمیں کچھ ایسا لگے تو ہم کیا کریں، کون سی عبادت کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو کثرت سے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو اے اللہ تو مجھے بھی معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ کا قانون یہ ہے، ارحموا یرحمکم واغفروا یغفر اللہ لکم، تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہم میں سے ہر شخص ماشاءاللہ، ہر آدمی واٹس ایپ میں اپنے گروپوں میں دوستوں میں اللہم انک عفو بھیج رہے ہیں، اور ہر شخص پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اس دعا کا معنی نہیں سمجھا۔ ہم اس رات میں لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک بندہ لوگوں کو معاف نہ کرے۔ ہم اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہم آج کی رات میں اللہ تعالیٰ سے معافی کے طلبگار ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ کیسے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں ہمیں معاف کر دے گا؟ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا اصول ہے، ارحموا ترحموا واغفروا یغفر اللہ لکم۔ اے لوگوں، تم لوگوں پر رحم کرو اللہ تم پر رحم کرے گا، تم لوگوں پر آسانی کرو اللہ تم پر آسانی کرے گا، تم لوگوں کی تکلیف کو دور کرو اللہ تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہم لوگوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیسے معاف کریں گے؟ وہ ہمارے اوپر اتنا ظلم کیا، ہمارے بچوں کو پریشان کیا، میرا مال ہڑپ لیا، میرا یہ کھا لیا، میرا یہ کیا، دنیا کی شکایتیں کرتے ہیں۔ ہم اپنے سگے بھائی بہنوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر میں اپنی معافی کرانے کے لیے بار بار دعا کر رہے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، خواتین، ضروری ہے کہ ہم اپنی رنجشوں کو، اپنی عداوتوں کو، اپنے سارے اختلافات کو ختم کر لیں، ختم کر لیں۔ یہ زندگی میں ہمارے اوپر کتنا بھی ظلم ہوا ہو، کتنا بھی ہمارا حق مارا گیا ہو، لیکن اللہ کے لیے آپ اپنا دل بڑا کر کے لوگوں کو معاف کر دیجیے، اللہ کی نظر میں آپ کی عزت بہت بڑھ جائے گی۔ یہ چند روزہ زندگی، اس میں اپنے دلوں میں نفرت پالنا، دشمنیاں رکھنا، بغض رکھنا، حسد رکھنا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا نقصان ہے یہ۔ اس لیے ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں سے نفرتوں کو، رنجشوں کو ختم کر لیں۔ لیلۃ القدر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فکس بتایا نہیں کون سی رات ہے، لیکن حدیث میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں، جیسے جو رات لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات بہت معتدل ہوتی ہے موسم کے اعتبار سے، نہ اس رات میں بہت گرمی رہے گی نہ بہت زیادہ ٹھنڈی رہے گی، موسم بہت میڈیم رہتا ہے، سہانا موسم رہتا ہے۔
اور آدمی محسوس کرتا ہے رات میں جاگنے والا عبادت کرنے والا کہ آج کا موسم بالکل معتدل ہے، نہ بہت زیادہ گرمی ہے نہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، اور اسے سکون محسوس ہوتا ہے عبادت کرنے والے کو. اور یہ ساری چیزیں وہی محسوس کرتا ہے جو واقعی اس رات کی قدر کرتا ہے. لیلۃ القدر یہ قدر والی رات ہے، اس کی قدر کرنا ہے ہمیں. اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو لیلۃ القدر کو ہم نہیں پا سکتے ہیں. لیلۃ القدر کا معنی قدر والی رات، اور لیلۃ القدر کا دوسرا معنی ہوتا ہے اندازے والی رات. اس رات میں اندازہ کیا جاتا ہے کس چیز کا؟ فیہا یفرق کل امر حکیم. اگلے پورے سال کی ہماری تقدیر لکھی جاتی ہے. سالانہ تقدیر، سالانہ جو تقدیر لکھی جاتی ہے وہ اسی رات میں لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے. جو شخص جب ہماری تقدیر لکھی جا رہی ہو، ہم سو رہے ہوں، خواب غفلت میں مست ہوں، روڈوں پہ ادھر ادھر گلیوں میں ہم گھوم پھر رہے ہوں، تو کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنے والی تقدیر اچھی رہے گی؟ اس اعتبار سے بھی لیلۃ القدر کی قدر کرنا ضروری ہے کہ اس رات میں ہمارے اگلے پورے سال کی تقدیر لکھی جاتی ہے. اگر ہم نے ان راتوں کو ضائع کر دیا، ان راتوں کی قدر نہیں کیے، تو یاد رکھو پورے ایک سال ہم خیر سے محروم رہیں گے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جیسی ہی رمضان شروع ہوتا، رمضان کی اسٹارٹنگ ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو آمد رمضان کی بشارت دیتے، مبارکبادی دیتے، خوشخبری سناتے اور کہتے ان ھذا الشہر قد حضرکم، اے صحابہ یہ مبارک مہینہ آ گیا ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. من حرمها فقد حرم الخیر کلہ، اور جو اس رات کی عبادت سے محروم ہو گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا جائے گا. ولا يحرم خیرها الا محروم، اور لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہونے والا انسان واقعی بہت بڑا بدنصیب انسان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور اس کو ایک رات کے ذریعے پوری زندگی کی عبادت کا اجر و ثواب کمانے کے لیے، پورے ایک سال کی تقدیر کو بہتر بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا، لیکن اس نے اس رات کی قدر نہیں کی، اور اس رات کو ایسے ہی کھیل کود میں اور سونے میں اور غفلت میں گزار دیا، اور وہ اللہ کی طرف سے خیر سے محروم ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا يُحْرَمُ خَيْرَهَا إِلَّا مَحْرُومٌ، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہو گیا وہ سمجھیے کہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، اب اس کی زندگی میں خیر نہیں آ سکتا. اتنا بڑا نقصان ہے یہ. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے بھی کہتے ہیں. اور لیلۃ القدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی کے معنی میں آتا ہے. اس رات میں لیلۃ القدر میں آسمان سے اتنے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تنزل الملائکۃ والروح، جبریل امین، جبریل علیہ السلام سمیت فرشتے اتنے کثرت سے اس زمین پر خیر و برکت لے کر کے نازل ہوتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ نہیں رہتی ہے زمین میں. تو لیلۃ القدر کے قدر کا ایک معنی ہوتا ہے تنگی بھی ہوتا ہے. جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، قدر یقدر، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. تو قدرہ یقدروں کا ایک معنی تنگ کرنا. تو لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس رات میں آسمان سے اتنا زیادہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین پوری تنگ ہو جاتی ہے. تو لیلۃ القدر کے 3 معنی بیان کیے گئے. نمبر 1، یہ قدر والی رات ہے. قدر کا معنی قدر کرنا، یہ قدر والی رات ہے، اس رات کی قدر کرنا ضروری ہے. دوسرا معنی اندازہ کرنا، اس رات میں پورے ہمارے ایک سال کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے. اور تیسرا معنی تنگی کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی آسمان سے اتنا زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین پوری تنگ ہو جاتی ہے. میرے بزرگ اور دوستو، یہ 5 راتیں بڑی قیمتی ہیں، اس لیے ہم ان راتوں کو
صرف گھومنے پھرنے میں وقت ضائع کرنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ ہماری اللہ کی توفیق سے جتنا ہم سے ہو سکے اور ہم جو عبادت کر سکتے ہوں مختلف قسم کی عبادت کرنا چاہیے۔ سلف صالحین ابو عثمان النہدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کانوا ای السلف یعظمون ثلاث عشرات، سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑی تیاری کرتے تھے 3 عشروں کی۔ ایک رمضان کا آخری عشرہ اور دوسرے ذی الحجہ قربانی سے پہلے جو 10 دن ہیں، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ، یہ 3 عشروں کی سلف صالحین بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ خصوصی طور پر ان 3 عشروں میں اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے۔ بلکہ سلف صالحین کے ہاں اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا کہ رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن زیادہ افضل ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں زیادہ افضل ہیں، اس لیے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور اس لیلۃ القدر کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں، ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کیا خاص بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں ان اعمال کا، ان نیکیوں کا مقابلہ کوئی بھی نیکی نہیں کر سکتی۔ قربانی سے پہلے کے جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان 10 دنوں میں ہم جو نیکی کریں گے، جو عمل کریں گے، کوئی بھی عبادت، اس کا مقابلہ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام نے کہا وَلَلْ جِہَادْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے عمل کے برابر کیا جہاد بھی نہیں ہو سکتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَلْ جِہَادْ فِي، ہاں اللہ کی راہ میں جہاد بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، ہاں وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں اپنی جان مال کے ساتھ نکلا اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور اپنی جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، تو وہ مجاہد اس کے برابر ثواب پا سکتا ہے جو ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن میں نیکی کرے۔ اتنے قیمتی ایام ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، قربانی کے 10 دن پہلے۔ تو اسی لیے سلف صالحین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے۔ رمضان کا آخری عشرہ، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ میں نے یہ باتیں بطور تمہید بیان کی ہیں۔ ابھی وقت ہے نا، اس لیے کہ ابھی ہمارا موضوع اب شروع ہوگا انشاءاللہ۔ یہ کیا ہے، چونکہ آج پہلی تاخرات تھی اور رمضان کا پہلا عشرہ شروع ہوا ہے۔ اچھا، اعتکاف میں بھی بہت سارے احباب بیٹھے ہیں، ہمارے آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، اور بھی کچھ لوگ ہیں الحمدللہ، ہمارے چچا بھی ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم، اللہ قبول فرمائے۔ معتکف کے لیے ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو بیٹھے ہیں اس سال ان کے لیے بھی اور جو آئندہ سال بیٹھ سکتے ہیں۔ ابھی تو اس مسجد میں خواتین کے لیے سہولت نہیں ہے، خواتین نہیں بیٹھ رہی ہیں، آگے مسجد کی توسیع کا کام ہوگا تو انشاءاللہ عورتوں کے لیے بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی سہولتیں ہوں گی، اللہ آسانی فرمائے۔ دیکھیے اعتکاف ہے، یہ بڑا خاص عمل ہے، اعتکاف یہ بہت خاص عمل ہے۔ اعتکاف کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو لگا دینا، وقف کر دینا۔ دیکھیے اس کو اس طرح سے ہم سمجھیں کہ اعتکاف میں بیٹھنے والا انسان اپنی دکان، اپنی تجارت، اپنے اہل و عیال، گھر بیوی بچے سب کو چھوڑ کر کے مسجد میں آئے۔ اب مسجد سے باہر وہ نہیں جا سکتے، مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، گھر بار سب چھوڑ کر کے مسجد آئے، مسجد میں رہنا ہے ان کو۔ مسجد میں بھی وہ پوری مسجد میں ایسا نہیں کہ مسجد میں پھرتے رہیں ادھر ادھر، مسجد میں بھی معتکف کے لیے ایک خاص جگہ بنائی جاتی ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں باقاعدہ خیمے لگتے تھے، یہ بھی سنت ہے، یہ کوئی شوق سے خیمے نہیں لگائے جاتے ہیں، یہ بھی سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے۔ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، اور یہ اعتکاف یہ اتنا اہم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں نہیں کر سکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں اس کی قضا کی تھی۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی عمل جب کرتے تھے تو اس کی پابندی کرتے تھے، یہاں تک کہ سنت نفل بھی اگر آپ کی کبھی چھوٹ جاتی تو اس کی قضا ضروری نہیں ہے ہم لوگوں کے لیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی قضا کرتے تھے۔ آپ کی ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، ایک مرتبہ وفد عبد القیس آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے تھے مصروف ہونے کی وجہ سے، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت، اس کی قضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد کی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ وہ ایک لمبی حدیث ہے، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعتکاف بڑا مسنون عمل ہے۔ آپ گھر سے نکل کر کے آئے، دکان چھوڑ کر کے آئے، مسجد میں آپ کو رہنا ہے، مسجد کے باہر نہیں جانا ہے، مسجد میں بھی آپ کو ایک خاص جگہ جہاں آپ کے اعتکاف کی جگہ بنائی گئی ہے وہاں رہنا ہے۔ اور معتکف کا سب سے بڑا عمل لوگوں سے جتنا وہ دور رہے اتنا بہتر ہے، اور معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ اللہ رب العالمین سے اپنا خصوصی تعلق قائم کرے۔ اعتکاف کی حالت میں تنہائی میں وہ اللہ کے ساتھ گوشہ نشینی اختیار کرے۔ بلکہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ معتکف حضرات کو درس قرآن میں اور ایسے علمی مجلسوں میں بھی بیٹھنا مناسب نہیں ہے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے معتکف میں بیٹھ کر کے تنہائی میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ جتنی زیادہ وہ تنہائی میں اپنے اعتکاف کی جگہ بیٹھ کر کے اللہ سے ذکر کریں گے، اللہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، اتنا اچھا۔ جتنا زیادہ لوگوں سے دوری ہو اور اللہ سے ہم جتنا قریب ہوں، یہ اعتکاف کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور جب آدمی اس کیفیت کے ساتھ اعتکاف گزارتا ہے تو اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ اسے لیلۃ القدر کی سعادت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اللہ آسانی فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنی مہربانی سے، ہم تو لیلۃ القدر کی جیسی قدر کرنی چاہیے، ہم سے ویسی قدر تو نہیں ہو رہی ہے، لیکن اے اللہ اپنے فضل و مہربانی سے اے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اور ہمارے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اے اللہ اسے معاف فرمائے، ہماری خامیوں کو درگزر فرمائے۔ تو لیلۃ القدر میں معتکف بیٹھنے والا انسان جتنا زیادہ لوگوں سے دوری رکھے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرے، یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہوتا ہے۔ یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس کا زیادہ وقت تنہائی میں، اور تنہائی میں اللہ کے ساتھ تنہائی اپنی وہ گزارے، اللہ سے لو لگائے، اللہ کے سامنے روئے گڑگڑائے۔ اور جو خیمہ لگایا جاتا ہے پردہ اسی لیے کہ وہ آدمی اللہ کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور آنسو بہا رہا ہے، کس حالت میں ہے، تاکہ ریاکاری بھی اس کے اندر نہ آئے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے تو جس خلوص سے، درد سے اللہ کو مناتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے مسائل رکھتا ہے، اپنی فریاد کو رکھتا ہے، تو تنہائی، اسی لیے تنہائی کی جاتی ہے، خیمہ لگا کر کے، پردہ باندھ کر کے، تاکہ وہ آدمی تنہائی میں صرف وہ ہے اور اس کا رب ہے۔ یہ اعتکاف کا مقصد ہے۔ آج تو اعتکاف کو بھی لوگوں نے فیشن بنا لیا ہے، معاف کیجئے میرے اس سخت جملے کو، لوگوں نے آج اعتکاف کو بھی دنیا پرستی، اعتکاف میں پوری ڈیلنگ کر لیتے ہیں، پورا کاروبار بیٹھے بیٹھے یہاں پر فون سے چلتے رہتا ہے، یہ مال لاؤ، وہ مال لے جاؤ، اسے دو، اسے دو، اتنا ریٹ اس کا ہے، اتنا ریٹ اس کا ہے۔ کیا بھائی، کیا فائدہ ہے اعتکاف میں بیٹھنے سے؟ فائدہ کیا ہے؟ کوئی آپ کو مجبور کیا تھا بیٹھنے کے لیے؟ میں لیلۃ القدر میں بھی جاگنے کو، کسی کو مجبور مت کیجئے جگانے کے لیے کہ باقاعدہ لوگ جاگے، مسجد بھری رہے، لوگ عبادت کریں۔ دیکھیے یہ جذبہ، یہ شوق، یہ احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ کسی کو مجبور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سارے لوگ جاگیں۔ یہاں جاگنا اصل نہیں ہے،
ادھر ادھر کٹوں پہ بیٹھ کر کے گلیوں میں پھر کر کے. اور یاد رکھیں ہمارے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ کبھی بھی اسلام کی کسی بھی عبادت سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. یہ اسلام کی پہچان ہے. اسلامی عبادتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام کی کسی عبادت سے، اسلام کی کسی عیدوں سے کسی کو بھی سماج میں تکلیف نہیں ہوتی. یہ اسلامی عیدوں اور اسلامی عبادتوں کی پہچان ہے. ہم طاق راتوں کو اس طرح سے نہ گزاریں کہ گلیوں میں گھوم پھر کر کے کسی کی لائٹ پھوڑ دیے، کسی کا دکان پہ کسی کی دکان کا کچھ نقصان کر دیے. اس طریقے سے جہاں مسلمان بدنام ہوتے ہیں، بازو میں پڑوس میں غیر مسلم بھی رہتے ہیں، وہ نیند کر رہے ہیں، کچھ کمزور لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، بچے لوگ ہیں، ان آوازیں کر کے، بھاگ پھر کر کے، دوڑ کر کے ان کی نیندوں میں ڈسٹرب کرنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، انہیں تکلیف دینا، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اس طریقے سے راتوں کو جاگنے والے اور راتوں کو لیلۃ القدر کی عبادت کرنے والے، یاد رکھیں ثواب پانے کے بجائے وہ بہت بڑے گنہگار ہوں گے. صرف گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ بہت بڑے گنہگار ہوں گے. اور صرف وہ گنہگار نہیں ہوں گے بلکہ ان کی طرف سے اسلام بدنام ہوگا. اسلام بدنام ہوگا. لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو گالیاں دیں گے. اس لیے کبھی بھی ہماری ذات سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہماری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہو، ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے متنفر ہوں، ہماری وجہ سے لوگ اسلام پر اعتراض کریں. ہر مسلمان جہاں بھی رہے، جو بھی کام کرے، وہ اسلام کا بہترین ترجمان بنے کہ ہمارے عمل کو دیکھ کر، ہماری عبادت کو دیکھ کر، ہماری عیدوں کو دیکھ کر کے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر کے، ہمارے معاملات سے متاثر ہو کر کے، ہمارے سلوک اور برتاؤ سے متاثر ہو کر کے لوگ اسلام سے قریب ہوں کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے اور اسلام پر چلنے والے مسلمان اتنے اچھے لوگ ہیں، جہاں بھی رہتے ہیں لوگوں کے لیے رحمت بن کے رہتے ہیں، کسی کے لیے زحمت نہیں بنتے ہیں. اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ طاق راتوں میں کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ ہو اور کسی کا کچھ بھی نقصان نہ ہونے پائے. ان چیزوں کا خیال رکھیے. تو معتکف کے لیے میں نے بتایا کہ معتکف حضرات موبائل فون سے جتنا زیادہ ہو سکے موبائل فون کا کم استعمال کریں. جو بالکل بہت ضروری چیز ہے موبائل فون پر بات کریں، اور لوگوں سے بھی جتنا زیادہ ہو سکے دوریاں رکھیں. اگر واقعی آپ اعتکاف کا مقصد پورا کرنا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اسی انداز سے آپ کا زیادہ تعلق لوگوں کے بجائے اللہ سے ہونا چاہیے، اور لوگوں کے بیچ میں زیادہ رہنے کے بجائے آپ تنہائی میں اپنے خیمے میں رہیے. یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے، یہی اعتکاف کا اصل مقصد ہے. اور اس انداز سے اگر اعتکاف کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارا خیر، بہت سارا خیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ہماری زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری زندگی کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ہماری زندگی میں آنے والی مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل جائیں گی. ہماری زندگی میں کون سا ایسا مسئلہ ہے جو ہم اعتکاف میں بیٹھ کر کے اللہ کو منا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا غفور الرحیم ہے. شرط یہ ہے کہ جس انداز سے اللہ کو پکارنا چاہیے، جس انداز سے اللہ کو منانا چاہیے، اس انداز سے اگر ہم اللہ کو منائیں، اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. میرے بزرگ اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. سورہ انفال کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی مومن کے 5 صفات ذکر کیے. جو حقیقی مومن ہیں، صرف دعویٰ کرنے والے نہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، میرا نام عبداللہ ہے، میں عبد الرحمن ہوں، صرف نام کے طور پر نہیں. اللہ کی نظر میں جو واقعی حقیقی مومن ہے، مثالی مومن ہے، کامل مومن ہے. دیکھیے، اگر واقعی انسان حقیقی مثالی مومن ہو جائے اور ایمان جیسا رب کو مطلوب ہے، وہ ایمان اگر ہمارے دل میں آ جائے تو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا. ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہی بدل جائے گا. ہمارے سوچنے اور سمجھنے کا انداز بدل جائے گا. ہمارے نفع اور نقصان کا پیمانہ بدل جائے گا. صرف ایمان انسان کی زندگی میں انقلاب لے آتا ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو مصر کے گورنر تھے اور فاتح مصر تھے، بڑے بزرگ صحابی اور بڑے جلیل القدر صحابی، مرض الموت میں تھے، وفات کے قریب، لوگ صحابہ ان کی عیادت کرنے آ رہے ہیں۔ ایک جلیل القدر بزرگ صحابی جن کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں اسلام کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کئی بشارتیں دی ہیں۔ یہ بزرگ صحابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی بشارتیں ملی ہیں۔ مرض الموت میں ہیں، لوگ عیادت کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں، روتے روتے صحابہ کرام کی طرف سے اپنا چہرہ پھیر کر کے دیوار کی طرف چہرہ کر لیے تاکہ لوگ زیادہ نہ دیکھیں کہ میں ان کے سامنے رو رہا ہوں۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص، ان کے بیٹے کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص، اپنے والد محترم کو تسلی دے رہے ہیں۔ اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ بشارت نہیں دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے؟ آپ کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی خدمات ہیں، آخر اتنا زیادہ آپ کیوں پریشان ہیں، کیوں اتنا گھبرا رہے ہیں؟ اس وقت حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے 3 دور بتائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الایمان میں، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے لوگوں سنو، میری زندگی کے میں تین دور سے گزرا ہوں، میری زندگی کے میں 3 دور سے گزرا ہوں۔ میری زندگی کا پہلا دور جب میں کافر تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، جب میں کافر تھا، جاہلیت کے زمانے میں تھا، جب میں کافر تھا تو میری سوچ اور فکر دیکھیے کیسی تھی۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سب سے زیادہ بغض اور نفرت رکھتا تھا۔ میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت تھی کہ جب میں کافر تھا تو میری سب سے بڑی خواہش اور تمنا یہ تھی کہ اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قابو میں پاؤں تو آپ کو قتل کر کے میں اپنی خواہش پوری کروں۔ میں اس دور کو سوچتا ہوں، کفر کے دور کو، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر اس حال میں میری موت ہو گئی ہوتی تو میں سیدھے جہنم میں جاتا تھا، اس لیے کہ ایک تو میں کافر تھا اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے تعلق سے میرے دل میں بڑی نفرت تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھاگے ہوئے آیا، اور میں نے کہا، اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما لک یا عمر، اے عمر بن عاص کیا بات ہے؟ میں اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہوں اور تم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے سابقہ گناہوں کو یاد کیا، کہا، اللہ کے رسول میری زندگی میں مجھ سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، کیا میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو میرے پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ میں یہ کنڈیشن شرط لگانا چاہتا ہوں کہ میرے اسلام لانے سے میرے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر بن عاص تمہیں معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام لانے سے پہلے جتنے بھی گناہ ہو، کیسے بھی گناہ ہو، سب معاف ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کرتا ہے، کافروں کی بستی کو چھوڑ کر کے کسی مسلمان بستی میں جاتا ہے، ہجرت کرتا ہے، تو ہجرت کرنے سے بھی اس کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور جب آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو حج کرنے سے ماقبل سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام، یہ سننے کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ دیکھیے، جب کافر تھے تو ان کے دل کی حالت کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی سخت نفرت، آپ کو قتل کرنے کی ان کی بڑی خواہش۔ کہتے ہیں جب میں اسلام قبول کیا، اسلام میرے دل میں ایمان داخل ہو گیا، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میرے دل کی کیفیت بدل گئی، اور میرے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت بیٹھ گئی کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد
میری نظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ میرے کوئی نہیں. سب سے زیادہ اگر میں کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احترام، آپ کی عظمت، آپ کا احترام، آپ کی محبت میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی. غور سے سنیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اسلام قبول کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے غور سے نہیں دیکھا پوری زندگی، صرف احترام اور تعظیم کی وجہ سے کہ میں نے آپ کی نظر سے نظر نہیں ملائی، آپ کے چہرے کو میں نے غور سے نہیں دیکھا. اتنا آپ کا احترام، آپ کی تعظیم میرے دل میں بیٹھ گئی تھی. مجھ سے اگر کوئی سوال کرے کہ نبی کا حلیہ بتاؤ، نبی کا چہرہ کیسا تھا، تو میں نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ میں نے اسلام لانے کے بعد آپ کی محبت، آپ کی تعظیم میرے دل میں اتنی بیٹھ گئی تھی کہ غور سے میں نے آپ کے چہرے کو نہیں دیکھا. کہتے ہیں کہ اگر یہ میری زندگی کا دوسرا دور تھا، ایک کفر کا دور اور دوسرا اسلام کا دور، کہتے ہیں کہ اگر اسی دور میں انتقال کر گیا ہوتا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید تھی کہ میں جنت میں جاتا تھا. کہتے ہیں کہ میری زندگی کا اس کے بعد تیسرا دور میری آخری عمر کا ہے. آخری عمر میں میرے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئیں. آخری عمر میں میرے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئیں. آج جو میں رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، جو مجھے فکر ہے صرف اسی کی کہ جو ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ڈالی گئیں، میں نہیں جانتا کہ میرا حال کیا ہوگا. اور میں نے ان ذمہ داریوں کا حق ادا کیا. میرے بزرگ اور دوستو، آج بہت سارے جگہوں پر جمعیت کے لیے، جماعت کے لیے، مسجدوں کے لیے، مدرسوں کے لیے اتنے الیکشن ہوتے ہیں اور اتنی لڑائی رہتی ہے اور اتنا رسا کشی ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ. بڑی بڑی سیاستیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی سیاست، اتنی گندی سیاستیں جماعت کے عہدوں کے لیے، مسجد کے اللہ کے گھر کے عہدے کے لیے، اتنی گندی سیاست کہ دنیا کے الیکشن میں اتنی سیاست نہیں ہوتی. اللہ حفاظت فرمائے. صرف اس لیے کہ ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں. اگر احساس ذمہ داری انسان کے دل میں آ جائے تو ذمہ داریوں سے بہت دور بھاگے گا. ہر شخص ذمہ داری سے دور بھاگے گا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذمہ دار صرف مسجد کا، مدرسے کا، جماعت کا ذمہ دار ہی ذمہ دار نہیں ہے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. خبردار لوگوں سن لو، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار، ہر شخص ذمہ دار ہے، اور ہر ذمہ دار سے جتنے کا وہ ذمہ دار ہے اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آگے فرمایا، الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ. ایک آدمی اپنے گھر کا، اپنے بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے. جب ذمہ داری کی بات آتی ہے تو ہم بہت مزے لیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، جماعت کے ذمہ داروں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہیں. ہمارے بیوی بچے دین پر قائم ہیں یا نہیں، ہمارے بچوں میں دینی ماحول ہے یا نہیں، ہمارے بچے دین پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. جماعت کے ذمہ دار سے اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. اس لیے ہر شخص اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی فکر کرے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ آخری زندگی میں، آخری عمر میں میرے کندھوں پر بہت ساری ذمہ داریاں ڈال دی گئیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں ان ذمہ داریوں کا حق ادا یا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، میں کیا جواب دوں گا. یہ رونے کی وجہ ہے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایمان جب انسان کے دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے. اس کے سوچنے سمجھنے کا پیمانہ بدل جاتا ہے. جب تک عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کافر تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کے دل میں نفرت بھری ہوئی تھی. ایمان لائے، نفرت ختم ہو گئی. اتنا محبت اور یہ احترام ان کے دل میں آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زندگی بھر غور سے نہیں دیکھ سکے. یہ ایمان کا انقلاب ہے، یہ ایمان کا انقلاب ہے. اگر واقعی
ہم سچے مومن ہو جائیں، آج جو ہمارے حالات ہیں یہ سارے حالات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ آج بھی ہو جو براہین سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ نارے نمرود کی لگائی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا ہے، لیکن اس آگ میں جلانے کی قوت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس رب ذوالجلال نے آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو جلانے کی جو تیرے اندر طاقت ہے وہ بھی میرے کہنے سے تو جلاتی ہے کسی کو۔ میرا کہنا یہ ہے کہ اے آگ تو میرے ابراہیم خلیل پر گلے گلزار بن جا، اور تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا، ابراہیم کو کچھ بھی تکلیف محسوس نہ ہو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فرعون جب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے بہت بیزار ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام بار بار توحید کی دعوت دے رہے، فرعون کے دربار میں جا کر کے ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلا رہے۔ دیکھیے جب ہمارے دلوں میں ایمان آ جائے گا، ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید بیٹھ جائے گی، جس دل میں رب کا حقیقی ڈر اور خوف آ جائے گا، وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرے گا۔ جو سر صرف رب العالمین کے سامنے جھکے گا، اس کو کسی دربار میں اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور جو انسان اپنا سر رب العالمین کے دربار میں نہیں جھکاتا تو اس کو غیر اللہ کے ہر دربار میں جھکنا پڑے گا۔ یہ فرق ہے توحید کا۔ ایک اللہ کی عبادت، توحید کی عظمت کو اگر ہم سمجھ جائیں، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ فرعون بیزار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اس نے یہ سمجھا کہ یہ موسیٰ ایک بہت بڑا جادوگر نظر آتا ہے۔ اس نے کیا سمجھا کہ موسیٰ یہ بہت بڑا جادوگر ہے، میرے دربار میں تو بڑے بڑے جادوگر ہیں، کیوں نہ میں ایک دن مقابلہ رکھ دوں اپنے جادوگروں سے، اور اس مقابلے میں موسیٰ کی شکست ہو جائے گی، ہمارے بڑے بڑے ماہر جادوگر موسیٰ کو ہرا دیں گے، اور اس دن سے موسیٰ کا کام ختم ہو جائے گا۔ دن متعین کیا گیا، دن متعین کیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کے بڑے بڑے جادوگر کھڑے ہیں۔ پورے مجمع میں، میدان میں سارے لوگ اس مقابلے کو دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ جادوگر ابھی کافر ہیں، کافر کی سوچ کیسی ہے اور ایک مومن کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ مقابلہ شروع کرنے سے پہلے جادوگر فرعون سے درخواست کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، اگر ہم ابھی تو چند لمحوں میں موسیٰ کو ہم ہرا دیں گے، لیکن مقابلہ شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم موسیٰ کو مقابلے میں ہرا دیے تو بادشاہ فرعون کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ انعام کیا ملے گا؟ یہ کافر جادوگر مقابلہ شروع کرنے سے پہلے فرعون سے انعام کی بھیک مانگ رہے تھے۔ فرعون نے کہا انکم لمن المقربین، پہلے تم مقابلہ شروع کرو اور موسیٰ کو ہرا دو، تم میرے قریبی درباری ہو جاؤ گے، میرے قریب رہنے والے، میرے مقرب۔ وہ لوگ جوش میں آ گئے، خوش ہو گئے۔ مقابلہ شروع ہوا فرعون کے جادوگروں کا اور ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کا۔ دیکھیے فن والا فن کو سمجھتا ہے، فن والا فن کو سمجھتا ہے۔ وہ جادوگر جادو کو جانتے تھے کہ جادو کیا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جب مقابلہ شروع ہوا، جادوگروں کو یہ یقین آ گیا کہ یہ موسیٰ تو کوئی جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لوگ جادوگر ہیں، ہم جادو کو سمجھتے ہیں جادو کیا ہوتا ہے، لیکن یہ موسیٰ کے پاس جادوگری نہیں ہے، کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ان کو حقیقت سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی جادوگر نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سچے نبی اور پیغمبر ہیں، اور ان کی جو دعوت ہے وہ سچی دعوت ہے۔ پورے مجمع میں وہ جادوگر ایمان کا اعلان کر دیا، آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لا رہے ہیں، مقابلہ ختم کر دو، یہ تو کوئی جادوگر نہیں ہے کہ ہم اسے ہرا سکیں۔
یہ تو اللہ کے ایک سچے نبی ہیں اور ہم ایمان لاتے ہیں ان کی دعوت پر. اور جادوگروں نے یہ نہیں کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پر ایمان لائے، بلکہ آگے کیا کہا؟ رب موسیٰ و ہارون. اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا. کہیں فرعون یہ نہ سمجھ جائے کہ جادوگر فرعون کے رب ہونے پر ایمان لائے ہیں. اس لیے آگے وضاحت کی کہ فرعون کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم فرعون کے رب ہونے پر ایمان لائے ہیں. کہا رب موسیٰ و ہارون، ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. فرعون کا تو پورا پلان فیل ہو گیا. فرعون کا پورا پلان فیل ہو گیا. اس کی تو خواہش اور کوشش یہ تھی کہ ابھی ہمارے ماہر جادوگر موسیٰ کو ہرا دیں گے اور موسیٰ سب کے سامنے رسوا ہو جائے گا اور یہیں سے موسیٰ کا کھیل ختم ہو جائے گا. ہر دن دعوت دینا وہ بند کر دے گا. لیکن یہاں معاملہ پورا الٹ گیا. جادوگر سب کے سامنے پورے مجمع میں ایمان کا اعلان کر دیے، ایمان لے آئے. اب بادشاہ فرعون بوکھلا گیا اور اس نے سزا کی دھمکی دی. کہا تم لوگ میری اجازت کے بغیر جو ایمان لائے ہو میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے کاٹوں گا. میں تمہارے ہاتھ اور پیر الٹے کاٹ دوں گا اور تم کو سولی پر چڑھاؤں گا، تمہیں قتل کروں گا. دیکھیے میں اس واقعے کو بتانے کے لیے جو مقصد ہے، مقابلہ شروع کرنے سے پہلے وہ جادوگر کافر تھے. کافر کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ فرعون سے وہ انعام کی بھیک مانگ رہے تھے، لیکن جب ان کے دل میں ایمان آ گیا سوچ بدل گئی. ایمان آنے کے بعد سوچ بدل گئی. اب ان کو مال کی ہرس نہیں، انعام کی لالچ نہیں، بلکہ بادشاہ فرعون کی دھمکیوں سے بھی نہیں ڈرے. اور بڑی ہمت سے اور بے باکی سے جادوگروں نے کہا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے فرعون تو جو چاہے کر لے، آخر تو کر بھی کیا سکتا ہے؟ ہماری دنیا کو بگاڑ سکتا ہے، ہمیں قتل کرا دے گا. ہم نے تو آخرت کا سودا کیا، اب ہمیں دنیا بڑی حقیر نظر آتی ہے. ہم نے آخرت کا بدلہ، اس کے بدلے میں ہم آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. فرعون کی دھمکیوں سے نہیں ڈرے. جب انسان کے پاس مضبوط ایمان، کامل ایمان، حقیقی ایمان، مثالی ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا سلیقہ بدل جاتا ہے، سوچ اور فکر بدل جاتی ہے، نفع اور نقصان کے پیمانے بدل جاتے ہیں. ایک مومن اپنی زندگی میں بڑے سے بڑا نقصان برداشت کر سکتا ہے لیکن آخرت کا معمولی نقصان برداشت کرنا گوارا نہیں کرتا ہے. ایک مومن اپنی زندگی میں بڑی سی بڑی تکلیف کو گوارا کر سکتا ہے لیکن آخرت کی معمولی تکلیف کو گوارا نہیں کرتا. ایک مومن کی اصل کامیابی، اصل نظر آخرت پر ہوتی ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی یہ عارضی ہے، فانی ہے، لیکن اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. جہاں کامیابی حاصل ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہو جائے گی. میرے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی ایک صفت میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. باقی 4 صفات آگے کی تاخیرات میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حقیقی سچے مومنوں کی جو پہلی صفت بیان کی، اللہ نے کیا فرمایا؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب مومنوں کے سامنے اللہ کا ذکر آتا ہے، اللہ کا نام اس کے سامنے لے لیا گیا تو اس کے دل دہل جاتے ہیں. اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی. دراصل ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا. قرآن میں اللہ کئی مقام پر فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. لوگوں نے اللہ کی جیسی قدر ہونی چاہیے، اللہ کے مقام کو جیسا سمجھنا چاہیے، اللہ کی جیسی معرفت ہونی چاہیے، لوگوں نے نہیں حاصل کی. سب سے بڑی کمی جو ہے کہ ہم نے رب کو پہچانا نہیں، ہم نے رب کو نہیں پہچانا. دیکھیں اصول ثلاثہ ایک چھوٹی پتلی کتاب ہے، مختصر کتاب، چند صفحے میں عرب کے بڑے بڑے مشائخ مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں وہ چند صفحے کی کتاب کا درس ہوتا ہے. بڑے بڑے شیخ درس دیتے ہیں اس کے.
مسجد نبوی میں اور خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں، صرف اس میں 3 اصول ہیں: اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، ہر مسلمان کو 3 چیزوں کی معرفت، 3 چیزوں کو جاننا اچھی طرح سے، اس کا علم ہونا یہ ضروری ہے۔ اس کے بغیر وہ دین پر صحیح سے چل نہیں سکتا، دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے۔ 3 اصول ثلاثہ، 3 اصول: اللہ کی معرفت، نبی کی معرفت اور دین کی معرفت۔ اور یہی 3 چیزوں کے بارے میں قیامت کی قبر میں ہم سے 3 جو سوال ہوں گے، وہ کون سے؟ اللہ کے بارے میں، نبی کے بارے میں اور دین کے بارے میں۔ تو تینوں چیزوں کی معرفت اچھی طرح سے اس کو جانا۔ اللہ کون ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اگر کوئی ہم سے اللہ کے بارے میں ہمیں بتائیے، اللہ کا تعارف کرائیے، اگر ہم سے کوئی پوچھ لے تو ہم صحیح طور پر اللہ کا تعارف بھی نہیں پیش کر سکتے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اللہ کون ہے، اس کی قدرت کیا ہے، اس کے صفات کیا ہیں، اس کی عظمت کیا ہے، کیوں ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہماری زندگی میں توحید کیوں ضروری ہے۔ توحید کی جو آیتیں ہیں، شرک کے خلاف جو آیتیں ہیں، وہ سب ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم کسی کو توحید اپنی زندگی میں کم سے کم ہم کسی کو توحید تو سمجھا سکیں۔ ہم خود نہیں جانتے کہ توحید کیا ہے، توحید کیا ہے، بار بار توحید توحید کرتے ہیں۔ اگر کسی کو توحید سمجھانے کی ضرورت پڑے تو ہم اچھے انداز میں، ایک سادے انداز میں ہم اس کو توحید کا درس نہیں دے سکتے۔ ضروری ہے، دین سیکھنا ضروری ہے۔ نوجوانوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ دین کو ہم سیکھیں، اور باقاعدہ دین سیکھنے کے لیے کلاسز ہوں، ورکشاپ رکھے جائیں، اور کلاس کے طور پر ہمارے نوجوانوں کی ٹریننگ ہو، تب جا کر کے ہم دین کو اچھے سے خود سیکھیں گے اور کسی کو ہم دین سکھا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی معرفت، اللہ کی عظمت، جب اللہ کی عظمت ہمارے دل میں سمجھ بیٹھ جائے گی، ہم اللہ کو پہچان لیں گے، تو کبھی اگر ہمارے سامنے اللہ کا نام لے لیا جائے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارے دل دہل جائے گا۔ اللہ کی عظمت۔ غار والوں کا واقعہ ہم بارہا سنتے ہیں۔ تینوں جب غار میں پھنس گئے، تینوں نے اپنی زندگی کی بڑی خالص عبادت، اور یاد رکھیں ہمارے پاس کچھ ایسی نیکیاں ہونی چاہیے جو نیکیاں میرے اور رب کے درمیان ہیں اور دنیا میں کسی کو نہیں معلوم، خالص اللہ کے لیے ہم نے وہ کام کیا ہے۔ ایسی نیکیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ جب کسی مشکل میں، پریشانی میں ہم پھنسیں، انہی نیکیوں کا وسیلہ دے کر کے اللہ کو پکاریں، اے اللہ میں اپنی زندگی میں یہ کام خالص تیری رضا کے لیے کیا، تیرے لیے میں نے اللہ یہ کام کیا ہے، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول کر کے آج کی اس مصیبت اور پریشانی سے مجھے نکال دے۔ ضرور اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ وہ تینوں جو غار میں پھنسے، ان تینوں نے اپنی زندگی کی خالص نیکی جو انہوں نے اللہ کے لیے کی تھی، اس کا وسیلہ بنا کر کے، اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے، تیرے لیے کیا تھا، اے اللہ میری اسی ایک نیکی کو قبول کر کے آج کی اس مصیبت سے تو مجھے باہر نکال دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور تینوں باہر آ گئے۔ ان تینوں میں ایک نے اللہ سے جو بات کہی تھی کہ اے اللہ میرے ایک چچا کی لڑکی تھی، صحیح بخاری کی حدیث میں جو الفاظ ہیں، میں اس سے اتنا زیادہ محبت کرتا تھا جتنا ایک مرد کسی عورت سے محبت کرتا ہے، اس سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کو اپنی زندگی میں بارہا گناہ کی دعوت دی، لیکن وہ بڑی ایمان والی شریف لڑکی، کبھی بھی اس نے میری دعوت پر لبیک نہیں کہا۔ لیکن اس کی زندگی میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا اور وہ اناج اور غلے اس کے پاس نہیں تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور وہ بچی بہت پریشان ہو گئی، میرے پاس اپنی مجبوری لے کر کے آئی، میں نے اس کو 100 دینار دیے اور یہ کنڈیشن لگائی کہ میں تجھے یہ 100 دینار جو دے رہے ہیں
اس کے بدلے میں تو مجھ سے تنہائی میں ملے گی اور گناہ کے لیے تو تیار ہو جا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو گئی، اور جب میں گناہ کے لیے تیار ہو گیا، لیکن وہ ایمان والی لڑکی جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا وہ کانپ رہی تھی، اور اپنی کانپتی زبان سے مجھ سے اس نے کہا اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقی، اے نوجوان اللہ سے ڈر اور میری مجبوری کا غلط مت فائدہ اٹھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اور میری اس مجبوری کا تو مجھ سے غلط فائدہ اٹھانے جا رہا ہے۔ اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقی، اللہ سے ڈر۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس لڑکی کے دل سے یہ جو بات نکلی فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا، میں فوراً وہاں سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اور جو 100 دینار میں نے اس کو کنڈیشن پر دیے تھے وہ 100 دینار بھی میں واپس نہیں لیا، اور میں نے اپنی زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف میرے دل میں خیال بھی نہیں آیا۔ صرف اس لڑکی نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ سے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والے وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام آ جاتا ہے ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل میں خوف اور ڈر بیٹھ ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوانوں، خاص طور پر اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، زبان کا غلط استعمال اور اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال۔ ہم جہاں بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، ایک مسلمان مومن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کا غلط استعمال نہ کرے۔ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، یہ ہماری زندگی میں بہت ضروری چیز۔ آج بے حیائی کا طوفان ہے، موبائل فون کھولیے، بے حیائی، عریانیت، ننگاپن بھرا پڑا ہوا ہے۔ گھر سے باہر نکلیے، بازار میں پوری بے حیائی ہمیں دعوت دیتی ہے۔ آفس میں جائیے، بازار میں جائیے، ملازمت کے لیے جائیے، اسکول میں جائیے، ہر جگہ بے حیائی بڑھ کر کے ہمیں پکارتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور وہی نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی اپنی عزت و آبرو کی، اپنی نظروں کی، اپنے کانوں کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر۔ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، ماں باپ نہیں دیکھ رہے ہیں، بھائی بہن نہیں دیکھ رہے ہیں، دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ اللہ جس کے سامنے مجھے تنے تنہا کھڑے ہو کر کے حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا، اللہ مجھ سے سوال کرے گا، تو میں اس رب العالمین کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہمیں ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے، اپنی خاص مہربانی سے اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں ماہ رمضان میں جو بھی عبادتیں کی ہیں اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی مقروض ہیں انہیں ادائی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں اے اللہ ان کے اوپر آسانی کا معاملہ فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہماری تجارتوں میں، ہماری روزیوں میں اے اللہ خیر و برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرام سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا بنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، چھوٹوں کے ساتھ پیار اور شفقت کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما، ان کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔